الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اول 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی، اور قسم کھانے کا مطلب جتنے بھی ہیں لیکن سب سے مین مطالب اس میں سے 3 یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ان 10 راتوں اور 9 دن جو بنتے ہیں 10 ذی الحجہ سے پہلے ان 9 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہاں عرب ممالک میں چونکہ چاند دیکھنے کا ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو جس طرح 9 ذی الحجہ عرفات کا دن 9 عرفہ بھی جسے کہتے ہیں، وہ
کل گزر گیا، لیکن عرفہ، 9 عرفہ، یوم عرفہ، یہ حاجیوں کے لیے اس کی تخصیص ہے، اور غیر حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کہلائے گا۔ اور جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ایک گزشتہ سال کے گناہوں کی چھوٹ ہو جاتی ہے، وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ ایک سال کی روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس رب العالمین کی توحید ہم بیان کرتے ہیں، اس رب کی قسم، وہ رب اس 9 ذی الحجہ کو جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنا کسی اور دن نہیں ہے جس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرے۔ سب سے زیادہ اگر جہنم سے خلاصی ملتی ہے لوگوں کو تو وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اور پھر فرماتی ہے دوسری روایت کے مطابق کہ اس 9 ذی الحجہ کے اندر اس دن کو گزارتے ہوئے جس شخص نے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھا، اور اپنے تمام افعال، اقوال اور کردار کو کنٹرول میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ دن گزارا، فرمایا غفرت لہو، اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جنت کا فیصلہ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ خاص دن ہے جس دن کے اندر میری امت عبادات میں مصروف ہوگی، تو یہ عبادات ان کے لیے پچھلے سال کا بھی کفارہ بنے گا گناہوں کا، اور آئندہ سال کا بھی اس کے لیے یہ بطور انعام ایڈوانس ان کو ثواب اور ان کے لیے مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر ان راتوں کو بھی قیمتی بنانا چاہیے تھا ہمیں، اور آج بھی جو رات آ رہی ہے، اس رات کو بجائے ہم بازاروں میں گزارنے کے، بجائے ہم اللہ کے نافرمانیوں میں جاتے ہوئے اللہ کے اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی رضا کے مطابق اس رات کو بھی گزاریں، اور جو اس دن کی چند گھڑیاں رہتی ہے اس میں بھی ہم غیبت، جھوٹ اور فضول قسم کے لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر صرف اپنے رب کو اپنی زبانوں پہ یاد رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ چند لمحے بھی گزار لیں۔ اگر میں قدم اٹھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، بولتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں جس عمل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہوں، اس کردار ادا کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچ لینا چاہیے، کیا اس کردار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اللہ کی رضا ہے؟ اگرچہ ان دونوں میں کوئی ایک چیز نہیں بلکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو سمجھے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر ان دونوں کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے مطابق یہ زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اب بھی احساس ہو جانا چاہیے، اب بھی مجھے توبہ کا موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں تو ایسی بھی آتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے جس طرح وہ ابھی مانے اس کو جنے۔ تو بار بار ہم توبہ کرنے والی بھی بنے، ہم سے گناہ ہوگا، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، انسان ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں اس کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس احساس کے بعد، احساس کا مطلب یہ نہیں ہے او بھائی میں نے یہ غلط کر دیا، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے تھا، بلکہ اس پر ہمیں ندامت اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہمارے وہ عبادات جو ایک دوسرے کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، کوئی بات غلط نکلتی اور کہتے استغفر اللہ، معاذ اللہ، یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ کو ہمارا وہ کردار اور وہ ہمارے اعمال پسند ہے
جو خفیہ طریقے میں بند کمرے میں ہم اللہ کے سامنے روئے اور اپنا کردار، اپنا اقوال اور اپنے افعال کو اپنے رب کے سامنے، اپنے دل سے رب کے سامنے، اپنی رب کے رضا کے لیے رکھیں، تو ہمیں اللہ یعنی ہماری یہ عبادات اللہ کو چاہیے۔ اب جس طرح میں نے آیت کریمہ پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، اے انسان، جانور بھی تو خریدتا ہے، پیسے بھی تو جیب سے دیتا ہے، لیکن میرے راستے میں تو نے اس چیز کو قربان کرنا ہے جو تیرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر اس کے اندر بھی رب کی رضا موجود نہیں ہے تو محبوب آپ کو رنگ اور روغن اور گوشت اور قد و قامت کے لحاظ سے تو آپ کو بڑا محبوب ہے، لیکن اس کے اندر اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تو مجھے تیرا یہ مال نہیں چاہیے۔ جتنے بھی ساتھی تم اس کے اندر موجود ہو، سب کی سب کا ایک ہی نیت ہو، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوگی تو پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو، لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو، لحومها، اس خریدے ہوئے جانور کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون پہنچے گا۔ اے اللہ، ہم تو تیرے راستے میں پیسے دے کر انہی جانوروں کو خریدتے ہیں اور انہی کو لا کر آپ کے راستے میں آپ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ جب یہ جانور نہیں پہنچتا، جب اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچا، تو اس میں تو ہے ہی یہ دو چیزیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے خریدنے سے پہلے، جب پیسے آپ کے جیب میں ہیں، اس وقت سے بھی پہلے پہنچے گا تو آپ کا وہ ارادہ پہنچے گا جو آپ نے میری رضا کے لیے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو حلال پیسے آپ کے جیب میں ہے، اس وقت سے آپ نے ارادہ کر دیا کہ میں اللہ کے راستے کے لیے اس جانور کو خرید کر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا، مین چیز یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گا، تو اس وقت سے آپ کا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہی تقویٰ ہے، یہی خوف خدا ہے۔ اور جب خوف خدا اور تقویٰ جمع ہو جائے، اس کا نام اللہ کی رضا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل کر اس سے مرکب یہ کیا بنتی ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اخلاص اللہ کے ہاں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ تو جب پہلے رب العالمین نے فرمایا نہیں پہنچتا مجھے تیرا گوشت اور نہ ہی خون، جب رب کی رضا ہو، ہماری چوری پھیرنے سے پہلے، جانور کے ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے پاس یہ تقویٰ، یہ خدا خوفی، یہ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ساری چیزیں مل کر اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا۔ کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا، چھری پہلے سے پہلے آپ کے جانور کے اگر سینگ ہے، آپ کے جانور پہ جتنے بھی بال ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور کے ان کھروں کا بھی حساب لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے گوبر کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ آپ کے جانور میں کوئی ایسا اعضاء ہی نہیں جو فالتو ہو اور جس کی قیمت نہ لگ جائے، یہ ساری کی سارے آپ کی چھری پھیرنے سے پہلے رب کے ہاں جا کر اس کی قیمت لگ جاتی ہے، اس پر اللہ کی رضا ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا شروع سے جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں، جانور کو ابھی تک پسند نہیں کیا، خریدا بھی نہیں ہے، لیکن ارادہ ہے، تو اس وقت سے آپ کا یہ اکاؤنٹ کھل گیا۔ آپ کا یہ کہیں کہیں جگہوں پہ جا کر ڈھونڈنا، خریدنا، یہ مشقتیں برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اس میں کتنی اللہ کی رضا ہے، اس میں کتنی خوف خدا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس پہنچ کر
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر بھی اپنی نیتوں کو درست رکھو گے تو اجر و ثواب عطا کروں گا، ورنہ یہ ساری کی ساری چیزیں ضائع اور راہ گاہ چلی جائے گی۔ ایک رواج ہمارا چلتا آ رہا ہوتا ہے، آپ نے میرے گھر میں گوشت بھیجنا ہے اور میں نے آپ کے گھر میں بھیجنا ہے، لیکن وہ کتنا بھیجنا ہے؟ 2 سے 4 بوٹیاں۔ اور یہ اتنا کیوں بھیجنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو دوسرے اور تیسرے گھر کے بھی تو ٹھیکہ لیا، وہ ادھر بھی بھیجنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے قربانی کی، آپ پر لازم نہیں ہے آپ کسی کے اوپر یہ گوشت بانٹنا شروع کر دیں، لیکن یہ آپ پر لازم ہے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے پڑوسی، آپ کی نظروں میں جہاں جہاں تک آپ جن غرباء اور مساکین تک آپ کی پہنچ ہے، ادھر تک ان کے گھروں کے احوال کا تو کم از کم آپ کو پتہ ہے۔ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، میں وہاں 4 بوٹیاں بھیج رہا ہوں، یہ میں انصاف کر رہا ہوں؟ ہم پر لازم ہے ہم 10 گھروں کے اندر گوشت بھیجیں؟ یہ ہم پر کوئی واجب ہے یا سنت ہے، فرض ہے کہ ہم 15 اور 20 گھروں کے اندر گوشت بھیجیں گے؟ یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ ہم اپنے من استطاع الیہ سبیل آیت تو حج کے مطابق ہے، لیکن ہم خود کتنا طاقت رکھتے ہیں، ہم اس طاقت کے مطابق ایک گھر کو اتنا دے کہ اس کے لیے تو کافی ہو جائے، 2 گھروں کے لیے اتنا دے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اچھا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 4 بوٹیاں میں نے بھیجی، 4 ادھر سے بھی آ جائے گی۔ اب ادھر سے آنا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں جس گھر کے اندر 8 اور 10 افراد ہیں اور آپ 2 بندوں کا بھیج رہے ہیں، تو پھر نہ ہی بھیجیں، نہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ کم از کم اتنا بھیجے، دیکھو جی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کا گوشت، خون، کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے سوائے خدا خوفی اور تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ میرے پڑوس میں سب سے قریب، الاقرب فالاقرب، سب سے قریبی میرا پڑوس میں کون ہے، میں اس کے گھر میں جو گوشت بھیجنا چاہ رہا ہوں، مجھے کم از کم اتنا احساس ہو میرے گھر میں اگر اتنا کوئی بھیجے تو میرے گھر والے افراد کے ایک وقت کا سالن اس سے بن سکتا ہے، تو اتنا کم از کم ہم اس کے گھر میں بھیج دیں۔ پھر ان 2 چیزوں میں سے ایک غریب رشتہ دار ہے، ایک غریب پڑوسی ہے، اس میں دونوں کا حق برابر ہے۔ اگر رشتہ دار دور ہے، پڑوسی قریب ہے تو پڑوسی پہلے، اگر رشتہ دار نزدیک ہے تو پھر اس کا زیادہ حق، دوہرا اجر ہے اس پہ۔ لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو، غرباء کو چھوڑ کر اس رواج کو جو چلاتے ہیں، یہ عند اللہ غلط ہے۔ آپ نے بھی قربانی کی، میں نے بھی قربانی کی، میں آپ کے گھر گوشت بھیجنا شروع کر دوں، آپ میرے گھر پہ بھیجنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بدلانا شدلانے کے بجائے ہم صرف ان غرباء، مساکین اور محتاجوں کے گھروں تک پہنچائیں، لیکن مقدار کیا ہے؟ کم از کم ہم ان کے گھروں سے تو واقف ہے، جب گوشت بھیج رہے تو ایک وقت کا سالن کا سوچ کر بھیجے تاکہ مجھے رب کی رضا پہنچے، رب کی رضا ملے مجھے۔ اگر ہم اس رواج تک یہ چیزیں کریں گے تو دیکھو اخلاص کے ساتھ ہم کتنی تکاوٹوں کے ساتھ چلے پھرے، قربانی ڈھونڈتے رہے، اس کے بعد قربانی خریدی، ان تمام مشکلات کو یعنی ساتھ چلاتے چلاتے آخر میں ہم نے کسی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے سارے ثواب کو ضائع کر دیا، تو پھر رب کی رضا نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی تقسیم کی ترتیب، یہ ساری باتیں پھر ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ گوشت کی تقسیم کی ترتیب کیا ہے؟ 3 حصے ہم کرتے، یہ غرباء کی ہے، یہ مساکین کا ہے اور یہ اپنا ہے، تو پھر ہم اس کے اندر، یہ مستحب ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے آپ گناہگار نہیں اللہ کے نزدیک، لیکن اگر ایسے کریں گے تو کم از کم آپ اپنے ذمہ 2 گھر، 3، 4، 5 اتنے گھر لیں جس گھروں کے اندر ایک وقت کا سالن کے مطابق آپ گوشت بھیج دیں۔ اگر ایک حصے کو آپ اتنا ہی تقسیم کریں گے کہ نام ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان بیوہ خواتین پر بھی قربانی واجب ہے جن کے ساتھ اہل محلہ، رشتہ دار یا وہ لوگ تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ قربانی خاوند کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی ہے، بیوہ پر بھی واجب ہوتی ہے اگر اس کے پاس مالیت اتنی موجود ہے۔ اور پھر ہم ان 2 چیزوں کو آپس میں لا کر کے مقابلہ کر دیں،
اب ان 3 دنوں کے اندر کتنے جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں اور کتنے مہنگے مہنگے جانور لیتے ہیں. یہ اگر کسی محتاج لاچار کسی کی بیٹی کی شادی کرا دیتے ان کی غربت کو ختم کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ان 3 دنوں کے اندر دیکھو اللہ رب العالمین نے کتنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سخت حکم فرمایا، لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. فإنها ایام اکل، یہ دن آپ کے کھانے پینے کے ہیں، وبشرب وبعال، اور جماع کے ہیں. اس دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ عند اللہ مجرم بنیں گے. تو ان دنوں کے اندر اسی فریضے کے علاوہ ان پیسوں کو اگر کسی اور چیزوں میں لگاؤ گے اور اس حکم کو چھوڑو گے تو آپ عند اللہ کے مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. یہ سارا کا سارا سال اللہ نے اس تقسیم کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی یعنی خیرخواہی کے لیے دیے. یہاں پر اگر آپ اس کا مقابلہ لگاتے ہیں تو پھر ہم کم از کم آپس میں سوچ کر یہ مقابلہ کیوں نہیں لگاتے ہیں. گاڑیاں کتنی رکھی اور چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہم کتنے کتنے مہنگے مہنگے موبائل رکھتے ہیں. تو اگر 40 50 60 ہزار کا موبائل رکھتے تو 30 اور 20 کا رکھ لے، حصہ ڈال دے وہاں. یہ چیز ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرائے. یہ نہ کرائے کہ اس غریب کا کیا بنے گا، اس غریب کا جو بنے گا پورا سال نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ وہ بھی میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں بنا. تو اس لیے جہاں جہاں قربانی نہ ہو وہاں تک پہنچانا ہم سب کا لازم ہے، ہم پر ضروری ہے. لیکن مقدار میں نے کیا بتایا کہ کم از کم ایک وقت کا سالن جس سے بن سکے. یہ 4 بوٹیاں اور 2 4 6 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کر آگے چلا دینا، اس پہ کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے سوائے ریاکاری کا. اس پر کچھ نہیں ملے گا. نہیں دے سکتے تو ہم سے پوچھ نہیں ہے. اگر نہیں دے سکتے پوچھ کوئی نہیں ہے. اگر دیتے ہیں تو پھر اس مقدار میں دیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم آخر میں رج جاتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں ہم کیا مجرم بن جاتے ہیں. کس پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں مومن وہ شخص ہے جو کسی کو تکلیف نہ ہاتھ سے دے اور نہ زبان سے دے. اجریاں جتنے بھی ہم لا کر راستوں کے سائڈوں پہ پھینک دیتے ہیں، وہاں نہ کوئی مسلمان گزر سکتا ہے اور نہ کوئی. یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر ادھر بہت بڑی غلطی کرتے، جس قصائی کو ہم نے بلایا ہوا ہوتا ہے یا کسی کو بھی ہم نے بلا کر جس سے ہم کام لیتے ہیں قربانی کا، تو آخر میں ہم کہتے ہیں یار یہ چمڑا اٹھا کر اس کو بھی لے جاؤ. یہ اس پر قربانی خراب ہو جاتی ہے. چمڑا اجرت پر بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے. یہ کھال جو ہے یہ اس کو اجرت پر بھی آپ نہیں دے سکتے. اور تنظیموں کو کسی بھی تنظیم کسی بھی فاؤنڈیشن کو یہ آپ دیں گے تب بھی قربانی میں خرابی لازم آئے گی. یہ پورے سال لا کر مانگتے رہتے ہیں سمیت علماء کے. یہ سارے آ کے مانگتے منگتو لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آخر میں جا کر ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. اس کے سب سے بہترین مستحق 2 جگہ ہیں. جس مدرسے سے آپ کو رسید ملے اور پھر جتنے حصے ہیں وہ اس میں راضی ہو، ان کے رضا شامل حال ہو تو وہاں دے سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سب سے پہلے جن بیوہ خواتین، جن غرباء اور مساکین کو آپ گوشت دیتے اس میں سے جس پر آپ کو اتفاق ہو جائے اس کو دے دیا جائے. تو ان تمام چیزوں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے. مسجد کے اوپر کال نہیں لگتی ہے، مسجد کے مولوی پہ بھی نہیں لگتی، خادم پہ بھی نہیں لگتی ہے، کسی پر بھی نہیں لگتی سوائے ان 2 جگہوں کے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. مساکین غرباء جن کا ہمیں علم ہو اور اس کے علاوہ اس مدرسہ جس سے ہمیں رسید ملے بس. اس کے علاوہ پھر بہترین تیسرا حل یہ کہ اس کو کڑک کھون کے اور اس کے اندر دبا دیں. یہ تیسرا اجر ہے اور وہ اللہ دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے.